جتنی دولت تھی، جتنا روپیہ پیسہ تھا، تمام کا تمام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلے باندھ لیا۔ یار کے ساتھ چلاؤں، کالی کملی والے کے ساتھ چلاؤں، نہ معلوم راستے میں کیا بنے گی، جان کی ضرورت پڑی تو پیش کروں گا، مال کی ضرورت پڑی تو پیش کروں گا، چنانچہ پیش کیا ہے، جان کا نذرانہ بھی پھر سے پیش حضرت کیا۔ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شاندار اور عمدہ بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بیان کا عنوان ہے نبی کریم علیہ السلام کے آنسو۔ بیان کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، آئیے مل کر توجہ کے ساتھ میں اس بیان کو سنتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی پہنچا دیا اور آپ کو بھی بلوا لیا۔ بس یوں دامن پھیلا کے بیٹھیے کہ اللہ پاک اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے، کسی کو بخشنے پہ آئے تو یوں فرما دے کہ جاؤ، تمہارے سارے کردار غلط، تمہارے اعمال غلط، تیری زندگی تباہ، تیرے سارے معاملات روح سیاہی میں گزرے، مگر چونکہ تم نے ایک روز میرے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، جو میری مخلوق پہ کرم کرتا ہے، جہاں میں نے تجھ پہ کرم کر دیا۔ بے نیاز ہے، اور کبھی 500 سال کے عبادت گزار کو کھڑا کر کے یوں حکم فرما دے کہ یہ سب کچھ تم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا تھا، اٹھا کر پھینک دو منہ دے منہ جہنم۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، کبھی نہیں سوچا میں نے اور آپ نے کہ اللہ پاک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور کتنا بڑا احسان عظیم ہے اللہ پاک کا کہ خدا بند ذوالجلال نے ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر میں اور آپ ہم میں سے کوئی یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو کلمہ کہاں نصیب ہوتا، سکھوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کہاں ایمان کی دولت تھی، ہندو اور مشرکوں کے یہاں پیدا ہو جاتے تو کہاں پر قرآن کریم کی دولت تھی۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا، اور دعا فرماؤ اللہ پاک مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرما دے۔ بس عجیب سی زندگی گزر رہی ہے ہم لوگوں کی، ہم نے کبھی یہ غور نہ کیا اور یہ کبھی سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ یہ اللہ کا قرآن جو آسمان سے اترا کیسے آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، کن کے پاس آیا۔ خداوند ذوالجلال نے عرش عظیم سے یہ رحمت کی بارش کس کی ذات اقدس پر برسائی۔ سارے جہان کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ لوح قلم، نہ شجر حجر، دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی اگر محبوب دو عالم دنیا میں نہ لاتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عجیب و غریب زندگی ہے، تشریف لانے کا نرالا انداز ہے۔ دنیا میں ہزاروں آدمی، لاکھوں کروڑوں آدمی پیدا ہوا، انبیاء بھی تشریف لائے، رسول بھی تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے، نبی تشریف لائے، پر سرکار مدینہ کا انداز عجیب و غریب ہے۔ وزیر اعظم اگر کسی کے دروازے پہ بھیک مانگے اس کی شایان شان اس کو بھیک ملے گی، گورنر مانگے اس کی شایان شان بھیک ملے گی، ملک کا صدر اگر اپیل کرے اس کی شان کے مطابق اس کو خیرات ملے گی، اس کو مراد ملے گی، ڈی سی کمشنر مانگے تو ان کو اپنے عہدے کے مطابق ملے گی۔ اور لوگوں، ابراہیم خلیل اللہ ہزاروں انبیاء کرام کا جد امجد ہو کر اسماعیل ذبیح اللہ کو پاس بٹھایا، مائی ہاجرہ کو پاس بٹھا لیا، مائی سارہ کو پاس بٹھایا ہوا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور مانگنے والا جب خلیل اللہ ہو تو خدا بند عالم ہلکی شے کیوں عطا فرما دیتے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں،
اے میرے پروردگار یہ بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا، تیرے حکم سے میں نے بنایا، جنت سے آیا ہوا گھر ہے، اب اس کو 4 چاند لگانے کے لیے، اب اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے میں خلیل اللہ تیرے در پہ جولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں۔ اے میرے ابراہیم کیا مانگ رہے ہو؟ دولت مانگ رہے ہو؟ فرمایا نہیں۔ سونا مانگتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ چاندی مانگتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو؟ فرمایا نہیں نہیں۔ پھر اور کیا مانگنے لگے ہو؟ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسول، اور میرے مالک اور زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، میں تیری حضور میں تیری بارگاہ میں ایک پیغمبر مانگتا ہوں، ایک رسول مانگتا ہوں۔ اے میرے خلیل وہ کیسا رسول ہونا چاہیے؟ آپ بھی تو رسول ہے، آپ بھی تو پیغمبر ہے، یہ تیرا بیٹا بھی اسماعیل ذبیح اللہ پیغمبر ہے، تیرے اور بھی ہزاروں تیری نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائیں گے اور لا رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا ہے میرے مولا آج میری دعا کا انوکھا انداز ہے، میں تو وہ پیغمبر مانگ رہا ہوں یتلو علیہم آیاتک، میں ایسا رسول تجھ سے مانگ رہا ہوں جو آیتوں کی تلاوت کیا کرے، جو لوگوں کے دلوں کو دانائی کی باتیں سکھایا کرے، حکمت کی تعلیم دیا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں کے روگ کو صاف کر دیا کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میں مانگنے والا تو دینے والا اللہ تبارک و تعالی۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ثمرہ انوکھے انداز میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ اللہ کن کن چیزوں کی طرف آپ کو لے جاؤں؟ حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد بازار سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، وہ کہنے لگی عبداللہ مجھ سے شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ نظریں جھکائے ہوئے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی عورت کی پھر حضرت عبداللہ پر نظر پڑی تو کہنے لگی عبداللہ اس دن جو میں نے تم سے کہا تھا شادی کے لیے، شاید تم نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں، تم نے یہی خیال کیا ہوگا نا کہ ہاں۔ کہنے لگی نہیں نہیں یہ بات نہ تھی۔ کیا اور کیا بات تھی؟ کہتی ہے میں اپنی توریت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر کی جو نشانیاں پڑھتی ہوں، ان کے ماں باپ کی جو نشانیاں پڑھتی ہوں، تیری پیشانی گواہی دے رہی تھی کہ یہ اس آخر الزمان پیغمبر کا باپ بننے والا ہے۔ میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی کہ مجھے اللہ پاک قبول کر لے، میں اس محبوب دو عالم کی والدہ بن جاؤں۔ اور کہنے لگی آج میں آپ سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے تیری پیشانی میں اس دن جو نور چمک رہا تھا، اس دن جو نشانی اور علامت مظہر تھی، گواہی دے رہی تھی، اب وہ امانت تم کسی کے سپرد کر چکے ہو، لہذا میں اب شادی کرنے کو تیار نہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ آپ سرکار مدینہ اپنی اماں کے پیٹ کے اندر شکم مادر میں قیام پذیر ہے۔ ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، 8 سال کی عمر شریف ہے حضور کی، تجارت کے لیے چلا، راستے میں ایک راہب کی نظر پڑی، پہچان گیا، کہنے لگا قافلے والوں آج سب کی دعوت میرے یہاں۔ کہ راہب نے بیچ میں کھڑے ہو کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور کہنے لگا وہ بچہ کدھر ہے؟ ابو طالب کہنے لگا اس کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا، ہم بڑے بڑے سب دعوت کھانے کے لیے آ گئے۔ راہب کہنے لگا قسم ہے رب کبریا کی، اصل میں دعوت تو انہی کی ہے، تم تو ان کا سب صدقہ کھانے آئے ہو، اصل دعوت تو میں نے انہی کی ہے اور ان کو چھوڑا ہے۔ تو بلوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھا کر اپنی توریت کھولی اور ابو طالب سے پوچھا بتا تمہارا یہ کیا لگتا ہے بچہ رشتے میں؟ تو کہنے لگا ہادا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ ورق پلٹ کر کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو تم، اس کے باپ نہیں ہو سکتے، تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا میری تورات میں آخر الزمان پیغمبر کے باپ کا پورا حلیہ لکھا ہوا ہے، پیغمبر کا بھی حلیہ موجود ہے، یہ آخر الزمان بننے والا پیغمبر ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے، تم ان کے والد نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگے ابو طالب کے میں ان کا چچا ہوں۔ ورقہ پلٹ کر کہنے لگا بالکل سچ کہتے ہو، تم اس کے چچا ہو سکتے ہو، میں نے یہ بات آپ
آپ کو کس لیے سنائی؟ او لوگوں، جس نبی کے والدہ والد، جس نبی کے چچے تائے، جس نبی کا اپنا حلیہ انجیل زبور تورات میں موجود ہو، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نقشے آ گئے ہو، آج اس نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں گزارے، اتنے پریشان حالات میں گزارے، اتنی تکلیفوں میں گزارے، آج آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 13 برس میں رات دن میں ایک دن بھی ایسا نہیں، ایک وقت بھی ایسا نہیں محبوب دو عالم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ایک رات ایسی نہیں چین اور سکون کے ساتھ آپ نے آرام فرمایا ہو۔ اپنی پریشانی، مسلمان جو بنتے جاتے ہیں غلاموں کی پریشانی، ارے اور تو کیا ہوگا؟ ابو لہب اپنے بت کی، اپنے بنائے ہوئے معبود کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے جتنی مخالفت مجھے اکیلے نے کی اتنی سارا مکہ نہ کر سکا۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ اور تو اور رہے، میرے سر سے پیر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو، کوئی مقام ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ اور کس طریقے کا دکھ اٹھائے، پہاڑ کے ایک درے میں تشریف فرما ہے، اکیلے ہیں، پریشان سے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل سامنے سے آ کر کے کہنے لگا کیا نئی نئی باتیں یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہو؟ میرے آقا نے کوئی جواب نہ دیا، سامنے کھڑا ہو کر رحمت والے تاج نبوت والے سر میں پتھر دے مارا، بے سہارا سمجھ کے مارا، بے آسرا سمجھ کے مارا، بے وارث سمجھ کے مارا، اس کا وارث کوئی نہیں۔ خون کی دھار چھوٹی، فوارا لہو کا چھوٹا دور جا کے پڑا۔ ایک عورت نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ہو کر آواز دی، او مکے کے ہاشمی ہو، او قریشی ہو، تم کہاں گئے؟ عبداللہ کے یتیم کو مار ڈالا۔ طائف میں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس پر بھی بس نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دنیا آ کر کے بیت اللہ میں شرک کرتی تھی، انہوں نے معبود بنا کر کے رکھے ہوئے تھے، میرے آقا نے حرم محترم میں بیت اللہ میں خدا کے گھر میں آ کر قرآن مجید کی 2 آیات پڑھ دی، سارا مکہ اکٹھا ہو گیا اور ساروں نے آ کر کے سرکار مدینہ کا گھیرا دے لیا۔ اور ابو بکر فرماتے ہیں مجھے کوئی خبر نہ تھی، مجھے کوئی اطلاع نہ تھی، میں اچانک حرم محترم کی طرف بڑھتا چلا گیا، میں نے سمجھا قبائل آپس میں لڑے جھگڑے ہوں گے، آپس میں فتنہ فساد کرتے ہوں گے، لیکن جب میں قریب پہنچا، مجمع میں پہنچا، میری آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک ظالم نے کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے کہ نبوت کی آنکھیں باہر آ گئی۔ شہنشاہ کائنات کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ صدیق اکبر نے بچانے کی کوشش کی اور فرمایا لوگوں نہ مارو، خدا کا پیغمبر ہے، میں تمہارا نقصان چکا دوں گا، تمہارا کسی نے کیا بگاڑا ہے، کس جرم کی پیدائش میں مارتے ہو؟ اور لوگوں کعبہ سب کا ہے، بیت اللہ سب کا ہے، انہوں نے بھی اگر یہاں آ کر قدم رکھ دیا تو تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ فرماتے ہیں میرے بچاتے بچاتے ایک ظالم نے آگے بڑھ کر حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ او کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو کہاں بیٹھا ہے؟ اس دین کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے، اس اسلام کی وجہ سے کالی کملی والے کا گلا گھونٹ دیا گیا اور جھٹکے مارے گئے، گھسیٹا گیا حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے چھڑانے کی کوشش کی، مجھے ظالموں نے اتنا مارا کہ تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔ چھڑانے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں، سارے دشمن، دولت مند ایک طرف ہے، سردار ایک طرف ہے، قبائل کے خاندان کے بڑے چودھری ایک طرف ہے، امام الانبیاء کی ذات گرامی ایک طرف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بھوک کی وجہ سے ابو بکر کے یہاں تشریف لے گئے،
اس نیت سے, اس ارادے سے ابو بکر کے یہاں کچھ موجود ہوگا, کچھ نوش فرمائیں گے. حضور جب پہنچے ابو بکر صدیق سے فرما, ابو بکر کوئی کیا حال ہے تیرا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا, میرے آقا آج میرا تیسرے دل کا فاتح ہے. دونوں اکٹھے ہو کر کے چلتی ہے. چلو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چلتے ہیں, شاید ان کے یہاں کوئی چیز دستیاب ہو جائے. دونوں اکٹھے ہو کر کے پہنچے, جا کے پوچھا, اے عمر فاروق تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا, آج میرا 4 دن کا فاقہ ہے. تینوں اکٹھے ہو کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے. ان سے پوچھا, بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ فرمانے لگے, آج میرا 5 دن کا کر کے مشورہ کر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ پہنچے. پتا چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ تشریف نہیں رکھتے. صحابیوں نے کہلوا دیا, اگر وہ موجود نہیں, گھر والا موجود نہیں, تو گھر والی موجود ہے. کہاں میرا مقدر کے شہنشاہ کائنات تشریف لائے, میں خدمت گزاروں گی, میں خدمت کروں گی. کر کے کہنے لگی, ہے میرے آقا اگر وہ گھر والا گھر پہ موجود نہیں, گھر والی میں موجود ہوں, میرا کہاں مقدر, کہاں میرا نصیبہ؟ سرکار مدینہ میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں, آپ تشریف رکھے, میں کچھ خاطر مدارات کروں گی. اس انداز کی مائی ہوگی, کتنے خوش نصیب مائی ہوگی جس نے امام الانبیاء کا 3 دن کا, ابو بکر عمر فاروق علی مرتضیٰ کا کئی دن کا فاتح کھلوایا. کھجوریں بھیج دی. سرکار مدینہ خود بھی نوش فرما رہے ہیں, صحابہ کرام کو بھی اٹھا کر کے دے رہے ہیں. ابھی 2-4 دانے آپ نے نوش فرمائے تھے, تناول فرمائے تھے. فرمانے لگے, او لوگوں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم کیا, اس اتنے بڑے کھانے کا قیامت میں حساب و کتاب دینا پڑے گا. کھجوروں کا خوجہ توڑ کر لے آئے, کاٹ کر لے آئے اور سامنے لا کر کے رکھ دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمانا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی کھانی شروع کر دی. اتنی دیر میں ابو ایوب انصاری روٹی اور سالن لے کر کے حاضر خدمت ہو گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اس سے سالن رکھا اور آپ سیدھا ہو کے فرمایا, ابو ایوب جلدی کر, میری فاطمہ میری ساتھ آج 5 دن کا فاقہ رکھے بیٹھی ہے. حضرت میں پہنچا آؤں گا. آپ تو تناول فرمایا, تم نہیں جانتے اصل تو ساری امت کے بارے میں میرا یہ کردار ہے, اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, جب تک اسے روٹی نہ پہنچ جائے میرے حلق سے گزرے گی نہیں. کتنی مصیبتیں, اور یہ اضطراری نہیں, ایسا نہیں ہے کہ سرکار مدینہ نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا, روز کچھ ملتا تھا. سارے کا سارا صحابہ کرام میں, مدینہ کے فقراء میں, سب میں تقسیم کر دیا جاتا. المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب ابی طالب میں صحابہ کرام کے ساتھ قید کی زندگی گزار رہی ہے. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, مکے کے لوگ دودھ پیے, مکھن کھائے, سبزیاں ترکاریاں کھائے, اور سرکار مدینہ اور آپ کے تابع داروں کو آٹا دانا مول بھی نہیں ملتا. حضرت خدیجہ کے قریب کھڑے ہو کر کے آپ نے چہرے پہ نظر ڈالی. فرماتے ہیں, جب میری نظر پڑی, آنکھوں میں آنسو دیکھے, پوچھا, میری خدیجہ کیا بات ہے, 25 سال میری ساتھ گزار بیٹھی ہو, میں نے افسردہ پریشان کبھی نہیں دیکھی, آج پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ عرض کرنے لگی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, میں اپنے اوپر جھیل سکتی ہوں, جھیل رہی ہوں, برداشت کر رہی ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, یہ رقیہ, یہ ام کلثوم, یہ 5 برس کی فاطمہ, بھوک کی وجہ سے ان غریبوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی. اندازہ لگا مسلمان, جب اس ماں کا کلیجہ کیا پڑکا ہوگا, کس قدر تڑپا ہوگا, اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی, جس ماں کی سامنے اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھوک کی وجہ سے آواز تک نہیں نکل سکتی. سرکار مدینہ جنگل کی طرف تشریف لے گئے. صحابی نے ہدیہ پیش کر دیا, حضور واپس تشریف لائے, اپنی بچیوں کو آواز دے کر کے بلایا, قطار میں بٹھا لیا, رحمت والے ہاتھوں سے اپنی چولی میں سے جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے اور فرمایا, میری بچیوں, اللہ پاک نے خوراک کا انتظام کر
تمہارے ذمہ اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور لوگوں، پیغمبر کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا چبا کر قرآن کی عظمت کو برقرار رکھا، دین اسلام کی ہر وقت ترویج کی، اس کی اشاعت کے لیے ہر وقت رات دن کوشاں رہی۔ اب مکھن دودھ کھا کر سینکڑوں نعمتیں، ہزاروں نعمتیں کھا پی کر اللہ کو یاد کرنے کو تیار نہیں۔ پھر خدا ہمیں کہتا ہے چلو اگر تم یوں کر رہے ہو تو سنو، فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا سودا ہے، ہم تمہاری زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب و کتاب لیں گے۔ کیا تھوڑے دکھ اٹھائے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصیبتیں برداشت کی، حضور ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بڑی صاحبزادی مکہ معظمہ میں رہ گئی۔ اندازہ لگا اس پیغمبر کی بیٹی کے کردار کا، اس کے حالات کا۔ حضور کے چلے جانے کے بعد، ہجرت فرما جانے کے بعد گلی گلی میں پوچھتی پھرتی ہے، اے محلے کی عورتوں، او مائیوں، جس کا میں نے آٹا دینا ہو وہ اپنا آٹا وصول کر لے، جس کی میں نے سوئی دینی ہو مجھ سے لے لے، جس کا میں نے دھاگا دینا ہو مجھ سے لے لے، میں اپنے ابا کے پاس مدینے میں جانا چاہتی ہوں۔ کل یوں کوئی نہ کہے کالے کملے والے کی بیٹی بے ایمانی کر کے چلی گئی۔ تمہیں کیا قدر ہو سکتی ہے دین کی؟ تمہارا کیا خرچ ہوا اس قرآن پہ، اس اسلام پہ ہمارا کیا خرچ ہوا ہے؟ ان سے جا کے پوچھو، اللہ پاک آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ارے جاؤ میدان تنعیم کی ذرات سے جا کے پوچھو، مکے کی گلیوں سے پوچھو، در و دیوار سے پوچھو، مکے کے در و دیوار اور وہاں کے ذرات سے پوچھو، پہاڑوں کی چٹانوں سے پوچھو کہ سرکار مدینہ کے غلاموں کے ساتھ یہاں کیا بنی تھی، کتنے دکھ اٹھائے صحابہ کرام نے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں، اور لوگوں کالی کملی والے کی عزت ہے، ہاشمی خاندان کی آبرو ہے، قریش کی آبرو ہے، رات کے وقت اپنے دیور کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے باہر نکل آئی۔ مکے کے رئیس لوگ، لوفر قسم کے لوگ آ کر کے زینب کا گھیرا ڈال لیا۔ دیور نے کہا بھی صحیح ہو لوگوں، نہ مارو، کالی کملی والے کی آبرو ہے، نہ چھیڑو، نہ پریشان کرو، ہاشمی خاندان کی آبرو ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ کی صاحبزادی ہے، کچھ نہ کہو۔ جتنا بچانے کی کوشش کی ظالم اتنا ہی بڑھتے چلے گئے۔ بالآخر ایک ظالم آگے بڑھا، حضرت زینب کے شکم پہ، پیٹ پہ نیزہ مار دیا۔ اندازہ لگا مسلمانہ، پیغمبر کی بیٹے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، کیا اس کے دل میں پریشانی ہوئی ہوگی۔ امام الانبیاء کی دشمنی میں بیٹے کو مار رہے ہیں اور نیزہ مار کر اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ مورخ کہتا ہے حضرت زینب حمل سے تھی، ساکت ہو گیا اور پکڑ کر واپس مکے میں لے آئے۔ نبی کی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، نبی کی بیٹی کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے، جان بچا کر کے نہیں جانے دیں گے۔ دوسرے تیسرے روز رات کے وقت میں چوروں کی طرح سے مائی زینب نکل رہی ہے، بڑی مشکل سے مدینے پہنچی۔ سارے راستے میں لہو بند نہیں ہوتا، خون برابر چل رہا ہے، سوکھ کر کے کانٹا بل گئی۔ امام الانبیاء کی نظر پڑی، فرمایا تیری بیٹی کیا ہوا؟ عرض کیا میرے ابا مکے والوں نے مجھے مارا ہے، قرآن کی وجہ سے مجھے مارا، ایمان کی وجہ سے مجھے مارا، سرکار مدینہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھے مارا۔ رو کے کہنے لگے میرے ابا میں نے بڑے واسطے دیے، ہاشمی خاندان قریش کی آبرو پہ لوگوں نے حملہ کیا، مجھے نیزے مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری بیٹی تجھے مبارک ہو، تجھے بھی اسلام اور قرآن کی وجہ سے مار کھانی پڑی۔ تیرا ابا روزانہ مار کھاتا تھا، 2 برس تک مسلسل بیمار رہی،
اندازہ لگاؤ اس باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جس کی بیٹی کو قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے یوں مارا گیا، بالآخر انتقال کر گئی۔ حضور کو اطلاع دی گئی آپ کی پیاری بچی حضرت زینب وفات پا گئی۔ حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ، میمونہ، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، فرمایا جب میری بچی کو غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ مجھے خبر کرنا، میں کفن خود لاؤں گا، میں کفن خود لے کے آؤں گا۔ اطلاع کر دی گئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر تیار کر دیا گیا۔ اندازہ لگاؤ اس وقت کیا حالات ہوں گے اور کیا منظر بنا ہوگا۔ حضور تشریف لائے اور بغل میں سے ایک پرانی سی چادر نکال کر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی زینب، میں یہ چادر تجھ پہ کفن کے لیے ڈال رہا ہوں، اور وہ اس لیے اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں، اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ ارے ادھر حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں احد پہاڑ کو سونا بنا دو، اگر آپ چاہیں اس زمین کو چاندی بنا دیا جائے، لیکن آقا دو عالم فرماتے الفقر فقری، مولا میں اس فقر پہ راضی، میں اسی میں راضی۔ سرکار مدینہ کے اہل بیت نے دکھ اٹھائے، خود آپ نے تکلیفیں اٹھائی۔ ارے کلیجہ پھٹتا ہے مسلمانوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی حضور کی محبت ہو۔ سیدہ خدیجہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، سرکار مدینہ کی سب سے پہلی گھر والی، فاطمہ کی اماں، رقیہ کی اماں، زینب کی اماں، ام کلثوم کی اماں۔ ارے ان کے بھتیجے نے جب یہ سنا کہ شاب ابی طالب میں میری پھوپھی کا آج 8 دن کا فاقہ ہے، 8 دن ہو گئے میری پھوپھی نے روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، باوجود کافر ہونے کے باوجود اسلام نہ لانے کے دل میں ترس کھایا، کچھ روٹیاں لے کے چل پڑا، راستے میں وہ ظالم مل گیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہاں چلے ہو؟ کہنے لگا ایک رشتے دار کو کھانا دینے چلا ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے مجھے پتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن مسلمانوں کے پیغمبر کو کھانا دینے چلے ہو۔ حضرت خدیجہ کا بھتیجا کہنے لگا نہیں نہیں، میری پھوپھی 8 دن سے بھوکی ہے، بڑی بیمار ہے، ان کے لیے تھوڑا سا کھانا لے کے چلا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا یہاں جنگ ہوگی، ہم آپس میں مر جائیں گے، پر سرکار مدینہ کے کسی گھر والے کو، کسی صحابی کو روٹی کا ٹکڑا نہیں جانے دوں گا۔ مسلمان عورت ذات ہو کر 8 دن کا فاقہ، آنکھوں سے نہ دیکھا روٹی کا ٹکڑا، اور یہ ہے کون؟ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، رئیسہ، جس نے لاکھوں کی تعداد میں سرکار مدینہ کی ذات اقدس پہ یوں بہا دیا۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اپنے اپنے وقت میں کیا کمال کیا ہے۔ میں اور آپ بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، بھائی اس سے بڑے ہم لوگ ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ آئے کبھی سوچا تو کر کہ بھائی اس کی کیا قیمت لگتی ہے؟ ذرا جا کے ان صحابہ کرام سے پوچھو، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، مسلمان بن گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی، پتہ چل گیا دوسرے بھائی کو میرا چھوٹا بھائی مسلمان بن گیا ہے، بازو پکڑ کر کہنے لگا میں نے سنا تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ صحابی کہنے لگا جاتا نہیں، میں تو ان کی غلامی کبھی سے قبول کر چکا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، فوراً آزمائش آئی، فوراً امتحان ہوا۔ وہ کافر کہنے لگا اپنے مسلمان بھائی کو اگر تو اپنا دین چھوڑ کر پرانے دین میں لوٹ کے آ جائے، آج کے بعد میں اپنے نام کی جائیداد تجھے دے دیتا ہوں۔ صحابی کہنے لگا اگر تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان بن جائے، زمانے جاہلیت کو چھوڑ دے، کفر کو ترک کر کے میرے آقا کی غلامی قبول کر لے، آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری۔ کافر کہنے لگا اب آ جا، باز آ جا، اب بھی وقت ہے، تیرا کام بن جائے گا، اگر تو اپنے دین میں لوٹ کے آ جائے، باپ دادا کا دین اختیار کر لے، میں اپنے باغ کے نام، اپنا نام جو میرا باغ ہے وہ تیرے نام کر دوں گا۔ صحابی کہنے لگا اور کچھ نہیں، صرف تو میرے نبی کا کلمہ پڑھے، آج کے بعد میرے نام کا باغ تیرا۔ سب کچھ اسلام کے لیے صحابی قربان کر رہا ہے۔
ہم نے ایمان کے لیے کچھ بھی قربان نہ کیا، ہر چیز کے لیے ایمان کو قربان کر دیا، ہر چیز کے لیے۔ اخبارات میں روزانہ پڑھتے ہو کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، قرآن پر یقین نہ کیا، اور اپنی دولت کی حویث کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کس چیز کو نشانہ بنایا۔ یا تمہارے پاکستان میں ہی سیالکوٹ ضلع میں سگے دو بھائی ایک مربے کے مالک، ایک بھائی 2 بچے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک 10 سال کا بچہ چھوڑا، ایک 12 سال کا۔ چچا موجود ہے، بھرجائی کو کہنے لگا انہیں کپڑے پہنا دے، غسل کر دے، نہلا دھلا دے، تیار کر دے، میں ان کے نام زمین کا انتقال چڑھا کے لاؤں گا، تحصیلدار کے یہاں لے جاؤں گا۔ بیوہ اماں بڑی خوش ہے، آج میرے نور نظر، آج میرے لگتے جگر، آج میرے بچے اپنے باپ کی جائیداد کے وارث بنیں گے۔ تیار کر کے چچا کے ساتھ بھیج دیا۔ راستے میں بے ایمان ہو گیا، بہت بڑی نہر آتی ہے، دونوں چاند جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کی نشانی کو، اپنے یتیم بھتیجوں کو رسی میں باندھ کر نہر میں پھینک دیا۔ میرے بچے 2 مربوں کے مالک بن جائیں گے۔ بھائی کا نام و نشان مٹا کے بڑا خوش ہو رہا ہے۔ خدا کی شان، بچے غوطہ زن ہو رہے تھے، اوپر نیچے آ رہے تھے، بیلدار کی نظر پڑی، اس نے دوپٹہ پھینک دیا، ایک بچے نے پکڑ لیا، باہر نکل آئے۔ حیران تھے لوگ کہ یہ عجیب و غریب صورت، یہ اتنے حسین و جمیل بچے ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں، تمہیں نہر میں ڈالا کس نے، تم کیسے گر گئے؟ یہ 3 بچے رو کے کہنے لگے سدا چچا ہمارا دھکا دے کے چلا گیا۔ اور ہم نے کیا سیکھا یہاں آ کر؟ کسی کی جائیداد پہ حملہ، کسی کی آبرو پہ حملہ، کسی کی عزت پہ حملہ۔ ارے مسلمان تو سرکار مدینہ کے غلام کبھی ایسے تھے، یہودی لوگ مسلمانوں کے جانی دشمن، ایمانی دشمن، قرآنی دشمن، اسلامی دشمن، لیکن جب وہ 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیاں، اپنی جوان بہنیں مسلمانوں کے گھروں میں امانت کے طور پر چھوڑ جاتے تھے۔ انہیں کتنا یقین تھا کہ کالی کملی والے کا غلام میری بیٹی کی طرف کبھی بھی غیر نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہماری کیفیت دیکھو کیا بنی ہوئی ہے، یوں آبرو ہماری دنیا ہی میں لٹ رہی ہے، آخرت میں جانے خدا کیا حال بنائے گا ہمارا۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اٹھ کر آئے گی، ٹکڑے اٹھ کر آئیں گے، کہیں بیٹھک کی زمین آئے گی، کہیں دیرے کی زمین آئے گی، کہیں رڑ کھیتی کی زمین اٹھ کر آئے گی اور گواہی دے گی لاگی اس نے، فلاں عورت نے، فلاں مرد نے مجھ پہ بدماشی کی تھی۔ پرانے لوگوں یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بول بول کر خبریں دے گی، گواہی دے گی۔ الہی مجھ پہ چوری کی تھی، مجھ پہ بیٹھ کے جوا کھیلا تھا، مجھ پہ شراب پی تھی، اور کسی کی گواہی یوں دے گی، الہی مجھ پہ پچھلی رات کو اٹھ کر سجدہ کیا، اتنی دعا مانگی، اتنا رویا، مجھے رو رو کر کے گیلا کر دیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں بیت جاتی ہے سجدوں میں اور قیام۔ کسی کی گواہی دے گی زمین مجھ پہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، کسی کی گواہی دے گی مجھ پہ بیٹھ کے رو رو کر اپنی مغفرت کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ کیا جواب ملے گا؟ اور اس کے علاوہ اور دیکھو لوگوں، قرآن کریم ہے، یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں، کسی آدمی کا مسئلہ نہیں، کسی جماعت کا مسئلہ نہیں۔ فرمایا وَاضْرِبُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کی عدالت میں، میدان حشر میں صفیں بنی کھڑی ہے لوگوں کی، زانی خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اس دن عیب کھل جائیں گے، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، نواسے بھی، تمام رشتے دار دیکھیں گے۔ ہم تو بڑا شریف آدمی سمجھتے تھے، او میرے ابا، او میرے دادا، او میرے پردادا، او میری امی، اے میری خالہ، اے میری پھوپھی، ہم تو نیک سمجھتے رہے، آج زانیوں کی، بدماشوں کی صف میں کیوں کھڑے ہو؟ آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے،
وَلِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، نیک و بد میں امتیاز کر دیا جائے گا. نمازیوں کی صفیں الگ ہے، شرابیوں کی الگ ہے، ڈاکوؤں کی الگ ہے، قاتلوں کی الگ ہے. کون اس وقت کسی کے کام آئے؟ اور خود کہیں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. اپنا نام اعمال جب ہر شخص ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوگا، قرآن کریم میں موجود ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی گناہگار، فاسق و فاجر، بدکار جو توبہ کیے بغیر مر گیا، اس کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے ہاتھ گزار کے یوں پیچھے سے کھبے ہاتھ میں نام اعمال پکڑایا جائے گا. پہچان ہو گئی، نیک آدمیوں کا اعمال نامہ سجے ہاتھ میں اور برے آدمیوں کا اعمال نامہ کھبے ہاتھ میں. اور حالت یہ کہ سینہ چیرا ہوا ہے. کیوں؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اور حکم ہوگا اقرا کتاب، پڑھ اپنی کتاب، ساری زندگی کی تیری کرتوت اس میں موجود ہے، ساری عمر کے دفتر کھلے ہوئے رکھے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جیسا کہ اپنی زبان سے لکھے ہوئے لفظوں کو پڑھے گا، ساری زندگی کے ریکارڈ کو پڑھے گا، ایک فلم ایسی بھی آنکھوں کے سامنے چلے گی کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا میں کسی کو قتل کر رہا ہوں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا میں زنا کر رہا ہوں، خود اپنی آنکھ سے دیکھے گا میں شراب پی رہا ہوں، خود اپنی آنکھ سے دیکھے گا میں جوا کھیل رہا ہوں. گویا کہ دو رپورٹیں تیری تیار ہو رہی ہے، ایک تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی جیسا بھی یہ ٹیپ بڑھ رہی ہے، اور ایک وہ مستقل فلم. تو اگر یوں ہاتھ کرتا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں تیار ہے، اگر تیرے ہاتھ میں قرآن ہے تلاوت کے لیے وہ بھی ہاتھ آنکھوں سے دیکھے گا، اور اگر تیرے ہاتھ میں کسی کی بیٹی کا ہاتھ ہے تو وہ بھی آنکھوں سے دیکھے گا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کسی کی بیٹی کی آبرو تباہ کرے گا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس کی موت نہ آئے گی. یہ ضروری نہیں کہ ہمیں پتہ لگے. فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرے گا جب تک اس کی بہن کی آبرو برباد نہ ہو جائے موت نہیں آئے گی. جو کسی کی گھر والی کی آبرو پہ ڈاکہ ڈالے گا جب تک اس کی گھر والی کی عزت پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، میرے آقا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک کسی کا ڈاکہ نہ پڑ جائے موت نہ آئے گی. آج تمہیں یقین نہیں نبی کے فرمان پہ؟ ہاں جتنا یقین مکے کے کافر کو تھا اگر اتنا بھی یقین ہو جائے پھر بھی کام چلتا ہے. کلمہ ہم پڑھتے ہیں، عاشق ہم بنتے ہیں، سرکار مدینہ کے امتی ہم بنتے ہیں، لیکن اللہ اللہ کون نوجوان ہے ہم میں سے جو سرکار مدینہ کی صورت سے پیار کرتا ہو اور اس کے دل میں یہ جذبات ہو میدان حشر میں جب میں اپنے آقا کے حضور میں جاؤں گا کہیں مجھے میرے آقا دھتکار نہ دے. او مسلمان کبھی تو سوچا ہوتا امتی سرکار مدینہ کا شکل یہودیوں کی، امتی کالے کملے والے کا لباس عیسائیوں کے، کلمہ سرکار مدینہ کا پڑھتا ہے عقیدے ہندوؤں والے لیے پھرتا ہے. کیوں کر گزارا؟ رہا مسئلہ یہ میں اور آپ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے عمل کی اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کچھ کارنامے کرنے کی، وہ تو صحیح ہے. ارے اگر آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا کا صدقہ نہ ہوتا خدا کی قسم ہم سور بن گئے ہوتے، ہم کتے بن گئے ہوتے. ہاں پہلی امتوں کے لوگوں نے ادھر گناہ کیا نہیں ادھر شکل تبدیل ہوئی نہیں. قرآن گواہ ہے شام کو سوئے آدمی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو سوئے آدمی تھے، صبح اٹھے مرد بھی عورتیں بھی سارے بندر بن گئے. سرکار مدینہ نے رو رو کے دعائیں مانگی، رو رو کے دعائیں مانگی میرے اللہ میرا نام لیوا ہو، شکل گدڑ کی بنے میں کیسے گوارا کروں.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا بیٹی فاطمہ پانی لے آؤ. سمجھی میرے ابا پانی پیئیں گے. پانی لا کر کے پیش کر دیا. حالت یہ بنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا دیا اور فرمانے لگے بیٹی اس میرے سر کو دھو ڈالو. کسی نے میرے سر پہ گندگی پھینک دی. کون ایسا ظالم تھا, کون ایسا شکیل قلم تھا جس نے اتنی بڑی حرکت کی؟ ارے وہ چہرہ, وہ شکل جس کی قرآن کریم میں خود خالق کائنات نے قسمیں کھائی ہو, اس چہرے پہ گند پھینکنے والے لوگ ہیں کون؟ اور پھر آپ تو کسی کو گالی نہیں دیتے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, کسی کو پریشان کبھی نہیں کیا, کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹی بات اصل میں یہ ہے کہ تیرا ابا لوگوں کو خدا کا قرآن سناتا ہے. سرکار بازار میں پھر تشریف لے گئے, قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی. کتنے تنگ دل تھے وہ لوگ, زبان مصطفیٰ ہو, کلام خدا ہو, پتھر پگھل جائے وہ نہ پگھلے. بلاخر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی, ہڈیاں لگنے لگی, روڑا پتھر برسنے لگا, آپ کا جسم اقدس خون میں لت پت ہو گیا. ایک عورت نے کوٹھے پہ چڑھ کر آواز دی, اے زینب تم کہاں گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لو لہان کر دیا. دوڑی ہوئی آتی ہیں, پانی کا پیالہ لاتی ہیں, اپنے ابا کو لپٹ گئی تو بیٹی کے کپڑے کے خون میں تربتر ہو. کیا دکھ نہیں اٹھایا؟ 13 سال تک سرکار مدینہ کے ایک ایک غلام کو وہ سزا دی کہ آج اس کا تصور نہیں کیا جاتا. رضی اللہ تعالیٰ دورے سے تشریف لے آئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر ہیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ مجھے گورنر ہاؤس دکھلاؤ. تو فرمانے لگے کیا کرو گے دیکھ کر؟ تو شک میں اضافہ ہوا کہ اس نے کچھ نہ کچھ سودا ضرور بنا رکھا ہے, دکھانا نہیں چاہتا. فرمایا میں ضرور دیکھوں گا. کہا چلو آؤ. پھر ایک جھوپڑے میں لے گئے اور بعد جو کائنات تھی وہ یہ تھی, ایک مسلح, ایک لوٹا, ایک پیالہ, بس گورنر صاحب کی کائنات ختم. فاروق اعظم نے پوچھا اللہ کے بندے یہ تو جھوپڑا ہے, مجھے گورنر ہاؤس دکھا. کہنے لگا یہی ہے. اس نے کہا کھانے پینے کے برتن بھی نہیں. فرمانے لگے 8 دن کی روٹیاں ایک عورت سے اکٹھی پکوا لیتا ہوں مزدوری دے کر. صبح جاتا ہوا کام سے پانی میں بھگو کے چلا جاتا ہوں, دوپہر کو آتا ہوں نمک چھڑک کے کھا لیتا ہوں. یہی ہنڈیا, یہی پیالہ, یہی چمچا, یہی چمچی, یہی ڈونگا, سب کچھ یہی ہے. یہ لوٹا وضو کرتا ہوں, پانی بھی پیتا ہوں. میں نے کائنات اس لیے زیادہ نہیں بنائی کہ اس وقت میں کیا جواب دے سکوں گا. باورغو علی ربک صفا. الہی یہ چھوٹے گناہ, یہ بڑے گناہ, یہ جتنے ظلم میں نے کیے, میری تو حکومت تھی. اخبار نویسوں کو میں نے پکڑ لیا تھا, پریس میں نے ضبط کر دیے تھے, ریڈیو میرا کام کرتا تھا, ٹیلی ویژن میرے گھر کے چولہے کے برابر کام کرتا تھا. الہی یہ لکھنے والا اس وقت تھا کون؟ یہ کہاں چھپا رہا؟ یہ ساری زندگی کا ریکارڈ لکھا ہوا یہاں تک کیسے پہنچا؟ میں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں. ملک میں قابو آیا تو ملک میں آیا, ورنہ دلائی پیٹ میں پھینک کر اس کا رگڑا نکال دیا. یہ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یہ نہ پوچھ کہ یہ لکھا کس نے, بس تو یہ بتا دے ہے تیری کرتوت کہ نہیں, یہ تیری کرنی ہے کہ نہیں. لگا ہے تو کرنی, پر یہ لکھی کس نے؟ اچھا تو یہ سمجھتا کہ ہم تجھے پیدا کر کے کچھ غافل ہو گئے تھے؟ میں نے اقتدار دیا تھا, میں نے حکومت دی تھی. بجائے اسلام سے نفاذ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو 1,29,000 صحابہ کرام کی جماعت نے جس کو کانٹوں پہ لیٹ کر, انگاروں پہ لیٹ کر, اپنے بچوں کے چمڑے ادھروا کر, اپنا سب کچھ قربان کر کے جس دین کو اس دنیا میں اجاگر کیا تھا, تم نے اس کو مٹایا. صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ غلام صحابی ہے. فجر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد فوراً نکل جاتا ہے, بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح نہیں پڑھتا. ہر صحابی سوچتا ہے اسے کیا کام پڑ گیا, یہ اتنا جلدی کیوں نکل جاتا ہے. ایک روز خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, اشارہ کر کے بلا لیا, ادھر آ. حضور کی خدمت میں جا بیٹھا. اور صحابہ کرام کی کیا بات کہوں, تجھے تیرے رشتے دار بلائیں گے, دوست بلائیں گے, عزیز بلائیں گے, ان کا مقدر کتنا. کالی کملی والے خود اپنے پاس بلا رہے ہیں. پاس بلا کر فرمایا تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ صحابی گردن جھکا بیٹھا.
فرمایا چھپانا غم گساری کروں گا میں تیرا نبی ہوں. صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگا غریب ہوں, نادار ہوں, کپڑا نہیں, یہ جو تہمت باندھے بیٹھا ہوں میری بیوی کا دوپٹہ ہے, اس کی نماز کو تاخیر ہوتی ہے, میں جلدی سے نماز کے لیے نکل آتا ہوں, اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لے. سرکار مدینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا جلدی جا, پہلے تو گھر والی گھر میں بیٹھی ملا کرتی تھی, آج چوکٹ پکڑ کر جھانک رہی ہے. اللہ والے اپنی نماز ادا کر لی, میرا کیوں فکر نہ کیا؟ صحابی نے کچھ نہ بتایا, ننگا ہو بیٹھا. بیوی نے سر پہ کپڑا لے کر نماز ادا کی. تیسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلہ کچھ کپڑا صحابی کے یہاں پہنچا دیا. صحابیہ کہنے لگی مدینے کے ہر مسلمان کے گھر میں اتنا اتنا کپڑا غلہ پہنچا ہے. صحابی کہنے لگا نہیں تو, پھر کہنے لگی ہماری کیا خصوصیت ہے, ہمارے یہاں کیوں آیا؟ صحابی نے مجبوراً بتا دیا, پر تو جو تم مجھ پہ بڑھتی تھی مجھے تاخیر اس وجہ سے ہوئی, سرکار نے پوچھ لیا میں نے بتا دیا. کچھ نہ ہوئی, اب ہمارے گھر میں ڈھیر کے ڈھیر آیا کریں گے. حضور کو پتہ لگ گیا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں بے ہوش ہو گئی, زمین پہ گر پڑی اور تڑپنے لگی اور کہتی تھی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کاش میں مر گئی ہوتی, میرا دنیا میں نام و نشان نہ ہوتا, مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہ ہوتا. اے میری غربت, اے میرے دکھوں, مجھ سے گزر کر تم میرے آقا تک پہنچے, انہیں بھی تکلیف ہوئی. ایسی حالت میں صحابہ کرام نے دین سے وفاداری کی. ارے ہم بھی انہیں کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا, ہم تیری لڑکیوں سے شادیاں بھی نہیں کرتے. اس کے بعد کہا چلو یہ نہیں مانیں گے, بڑے گرما گرم مسلمان ہیں, ان کو میدان میں لے چلو. صحابہ کو وہاں لے جایا گیا اور ایک گرما گرم دیگ پکڑی رکھ دی, کھولنے لگی. ایک مسلمان صحابی کو پکڑ کر پکتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا. ابن حذافہ کہتے ہیں صحابی کی کھال جل گئی, ہڈیاں جل کر کے راکھ ہو گئی, پر جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی. اور جو دو باہر مسلمان بچے وہ گھبرائے نہیں, ہائے 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 اب ہمارا نمبر بھی آئے گا, اب ہم بھی مر جائیں گے. ابن الزادہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے. جو شہادت میدان جہاد میں نہ ملی, اللہ نے اس کا انتظام یہاں پہ کر دیا ہے. اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, انشاءاللہ حوض کوثر پہ کل ملاقات ہوگی. صحابہ کرام نے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے لیے کوئی ایک دن قربانی نہیں دی. حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو سنانے لگے, فرما رہے تھے ایک جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے ایک جنگ میں مسلسل 2 مہینے تک صبح شام رات کے 24 گھنٹے کے اندر جہاد بھی کرنا, جنگ بھی لڑنا, اللہ اللہ بھی کرنی, اور ریشن صرف ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ. شاگرد نے رو کے پوچھ لیا حضرت گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرمانے لگے ارے اس ایک کھجور کے دانے کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پھر ہرے پتے چبا چبا کر کے ہم نے گزارا کیا. اس کے بعد جب موسم خزاں آ گئی ہرے پتے بھی نہ ملے, خشک پتے پانی میں بھگو بھگو کر کے چبائے اور اللہ کے دین کو باقی رکھا. آج ہم مسلمان کیوں اپنے آپ کو پریشان کریں کہ خدائی نظام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پیچھے رہ جائے گا؟ ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں کہ باقلت و کثرت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سفر قید رحمۃ اللہ علیہ راجستھان کے ٹبے پہ آ کر بیٹھے تو اکیلے تھے, جب جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا. ہم تو ان کے غلام ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا تو 20,000 یہودی جنازے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جو حشر قیامت میں بڑے سے بڑے ظالم کا ہوگا وہی اس کے ساتھی کا بھی ہوگا. کیا والو میں تو تمہیں یہ کہنے آیا ہوں, خمر نہ بنو, عبید اللہ بن زیاد نہ بنو, بلکہ حضرت حر بنو. جنگ گرم تھی, تلواریں چل رہی تھی, یوں سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے, گھوڑے پہ سوار تھے. کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں, ایک کا انتخاب کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کر لیا کہ ہاں کر لیا. بس ایڑ لگائی اور حسینی لشکر میں آئے اور کچھ دیر کے بعد شہید ہو گئے. یہ کوئی بات نہیں, حکومت اس کی بھی بڑی اونچی تھی, ایک نہ مانی. فاطمہ الزہرا کا لفظ جگر, جگر گوشہ رسول, حضرت بطول کا فرزند ارجمن میدان کربلا میں کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے, او لوگوں کیا اس زمین پہ آسمان کے نیچے
کہ میرے سوا کسی نبی کا کوئی نواسا موجود ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کبھی نماز ترک کی؟ لوگوں نے کہا نہیں. کبھی کسی پہ ظلم تو نہیں کیا؟ کہنے لگے نہیں. پھر کیا وجہ ہے؟ میرے باپ نے تم پہ ظلم نہیں کیا, میری اماں نے تمہارا چرایا کچھ نہیں, اور میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں تم میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے خون کے پیاسے کیوں بن گئے؟ انہوں نے صاف کہا کہ تیرے خون میں ہاتھ رنگنے کے بعد ہمیں دولت ملتی ہے, ہمیں حکومت ملتی ہے, اس لیے ورنہ جانتے ہم بہت کچھ ہے کہ تم ہو کون, ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے. میرا ایمان ہے حسینی خطبہ اگر پہاڑوں کو دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن وہ دولت کے اندھے, وہ اقتدار کے نشے میں جو چور چور تھے, خدا کی قسم فاطمہ الزہرا کے لفظ جگر سے نکلے ہوئے الفاظ کو کوئی وزن نہ کیا, اور آگے بڑھ کر جو ظلم نہ کرنا تھا وہ کیا. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے, مورخین نے, مولانا عبدالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ جس وقت دربار عالیہ میں سادات کی خواتین کو لایا گیا تو حسین کی بہن کے بارے میں ایک کالا سردار کہنے لگا کہ اسے میں لوں گا. حضرت زینب نے اللہ سے پکار کی, مولا جو ہوا سارا خاندان لے لیا, ہم نے دے دیا, اب آبرو تو بچا, فاطمہ کی آبرو ہے, تیرے نبی کی آبرو ہے. اللہ پاک نے حفاظت کے انتظامات فرمائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی دولت اپنا لی, جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, اور جو امید رکھتے ہیں میری کریمی انہی لوگوں کے لیے ہے. کہ تھوڑی مار کھائیے ان حضرات, قربان جاؤں تمام صحابہ کرام کے جوتوں سے اڑی ہوئی خاک سے. خدا بندے ذوالجلال نے ان حضرات کو اس قدر نوازا, قرآن مجید میں جا بجائے ان حضرات کی تعریف. اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت بہت تھے, اس لیے نہیں کہ وہ کوٹھے بنگلوں میں رہتے تھے, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی. کس درجے کے مسلمان تھے یہ لوگ؟ ایک صحابی نے زمین خریدی, صحابی نے صحابی سے زمین خریدی, اس نے مکان بنانے کے لیے بنیاد کھدوائی تو نیچے سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکلا. وہ سچے غلام تھے, نبی کے پروانے تھے, قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ان لوگوں کا یقین و ایمان تھا. سونے کا مٹکا دیکھتے ہی اٹھا کے چل دیے کہ جس سے زمین خریدی میں نے تو زمین کے پیسے دیے ہیں, سونے کے تو نہیں دیے. یہ ہمارا زمانہ ہوتا نا, ہم تو مستری مزدوروں کو بھی بتا دیتے, جاؤ جاؤ جوان نہیں آتا کام کریں گے, میں کوئی لاہور کام پہ گا فکر کرے تو. لیکن وہ صحابی ہے, سر پہ مٹکا اٹھایا سونے کا بڑا ہوا, جا کے اس صحابی کو کہنے لگا اللہ والے میں نے زمین خریدی ہے, زمین کے پیسے دیے ہیں, اس لیے سونے کے نہیں دیے, یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اسی زمین میں سے ملا, یہ تیرا ہے میرا نہیں. آگے وہ بھی کوئی گھٹیا درجے کا مسلمان تو نہیں تھا, اور کہنے لگا میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا, میرے دادا نے مجھے نہیں بتایا, میں نے دفن نہیں کیا, اس لیے میرا نہیں تیرا ہے. صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ کہتا ہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نہیں تیرا ہے, دوسرا بیچنے والا کہتا ہے میرا نہیں تیرا ہے. صحابہ لڑ رہے ہیں آپس میں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ آپس میں لڑا کرتے تھے, ارے ان کی لڑائی یہ ہے کہ میری نہیں چیز تیری ہے, اور ہماری لڑائی یہ ہے کہ تیری نہیں میری. یہ فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں. اب صحابہ لڑتے ہوئے مدینے پاک پہنچے, جج کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا کہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا ہے اور اس پہ جھگڑا ہے, دونوں کو بلوانا نہیں ہے. لگا نہیں, اگر کوئی پیپلز پارٹی کا جج ہوتا تو یہ کہتا ہے جب پاٹک دو یہاں جانے تو ساری کوٹھی چپڑا جاؤ. وہ مدینے کا جج ہے, وہ میرے آقا کا غلام ہے, وہ آنکھ رکھتا ہے جس نے لاکھوں مرتبہ سرکار مدینہ کا دیدار کیا ہے. میرا تیرا بھی نہیں, انہوں نے کہا نہیں, تیرا بھی نہیں کہ نہیں. ان کی کیا بات کرتا ہوں, حالات ایسے ہیں. میرے جیسا ہوتا تو میں ہی کہہ دیتا کہ نہ پھر مدرسے کی رسید کٹا لیں. سونے کا بھرا ہوا مٹکا ہے, مذاق نہیں. مدینے کا جج بیٹھا ہے, فیصلہ کرتا ہے, بتاؤ تمہارے پاس اولاد کیا ہے؟
ایک صحابی بیچنے والا کہنے لگا لڑکی ہے، جس نے زمین خریدی تھی وہ کہنے لگا لڑکا ہے، مدینے کا جج کہنے لگا نہ تجھے دوں نہ اسے دوں نہ تم لیتے ہو، جاؤ اس کی لڑکی تیرا لڑکا، اس دونوں لڑکے لڑکی کی شادی کر دو اور یہ سونے کا بڑا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کر دو۔ کیا شاندار فیصلہ ہے میرے آقا کے غلام کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چشتیہ منڈی اور باول نگر میں یہی فیصلے ہوں، یہ نہیں کہ ذرا تھا کسی کو کوئی غصے ہوا اس نے جا کر کے فوراً کہہ دیا ہے سچے صاحب کو اور فلانے بلڈنگ تو فوراً پھڑو جی، چل بھائی ادھر قتل کر کے عدالت تھانے میں گئے، ادھر گھنٹی کھڑکی کون صاحب نے میں جی بندہ چچو صاحب ساڈا بندہ کچھ نہیں آخنا وہ بادشاہ مار صاحب ساڈے سر واسطے ابھی کرسی پہ آیا ہوا بلا اور قتل ملک میں کیوں نہ ہو، گاجر مولی کی طرح 5-6 سال میں آدمی کٹا ہے، کس کے ذمہ ہے یہ، کون بھگتے گا؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑوں گا تمہیں پتا چلے گا کہ تم کیسے کیسے ظلم کیا کرتے تھے، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ اے میرے نبی جو آپ کو تنگ کرتے ہیں چھوڑو انہیں میرے حوالے کرو، جب میں رگڑ لگاؤں گا پھر ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہو، پھر ان کو سفارشی بھی نہیں ملیں گے، سفارشی بھی نہیں ملیں گے، پھر کوئی حالات ان کو نہیں ملیں گے۔ علماء کے خلاف نوجوانوں کے ذہن بگاڑے، عادتیں بگاڑی، وہ پریشان کیا کہ یہ مولوی آئے 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 مولوی تو اتنا برا ہے۔ ہمارے ملتان کے ایک وزیر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر حلوہ نکالوں گا، تو اگلے دن میں نے کہا پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، صبح آ جانا انشاءاللہ یوں نکلایا دے دیں گے، پھوڑ کر حلوہ نکالے، بھلا تم نے کبھی کھلایا ہے؟ ارے تمہارے دروازوں پہ فقیر آتا ہے، کوئی آٹا لے گیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے گیا، کوئی کپڑا لے گیا، کوئی پیسہ ٹکا لے گیا، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا ادھر کوئی فقیر آ کر چلا گیا کتنے چل رہا ہے یہ خیرات لوگ پتا نہیں فلانے ماں صاحب جی کو چلے فقیر کو ڈکے اور کنجری کا خوش آمدید تجھے دیر کر کے آئی ہو، ان کے یہاں ایسی روٹی نہیں کوئی فقیر کھا کر دعا کہ اللہ تیرا بنا۔ سرکار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کے اصحاب کرام کو، آپ کے اہل بیت کو نہایت ہی شرافت والا بنایا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں داخل ہے اور باقی حضرات نہیں، تو یوں خیال کرنے سے تو کچھ نہیں بنتا۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچنے لگے کہ صرف میں انسان ہوں دنیا میں باقی نہیں، اس کا کوئی علاج ہے؟ حقائق ہیں، قرآن کریم ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمان ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ابتداء اسلام کے زمانے میں سرکار کے ساتھ ہو کر کے رہ کر کے دکھ اٹھائے، کھاتے کاٹے، پیاسے مرے، پتھر کھائے، گھر بار چھوڑے، ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر انسانوں میں سے ہے جو ابتدا اسلام میں اسلام قبول کر کے مسلمان بنے۔ مکے کی سرزمین پہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے اسلام قبول فرمایا، پھر ہجرت فرمائی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک بھی مسلمان نہیں بنے تھے، کافی دیر کے بعد مسلمان ہوئے، نابینا رات کو ہجرت کر کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ رب ذوالجلال کی قسم اندازہ لگاؤ
ایسا آدمی کہاں سے تلاش کر کے لاؤ گے جو بیوی کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے گھر میں ایک کوڑی، ایک ٹکا بھی چھوڑ کے نہ گیا؟ جتنی دولت تھی، جتنا روپیہ پیسہ تھا، تمام کا تمام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلے باندھ لیا۔ یار کے ساتھ چلاؤں، کالی کملی والے کے ساتھ چلاؤں، نہ معلوم راستے میں کیا بنے گی، جان کی ضرورت پڑی تو پیش کروں گا، مال کی ضرورت پڑی تو پیش کروں گا، چنانچہ پیش کیا ہے، جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، مال کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ابو قحافہ صبح صبح آئے اور آ کے پوچھا اپنی پوتیوں سے، سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، صدیق اکبر کی دونوں صاحبزادیاں ہیں، اپنی پوتیوں کو فرمانے لگے، اے بیٹیوں، میرا اندازہ ہے تمہارے لیے آٹے کی چٹکی بھی چھوڑ کے نہ گیا ہوگا۔ عاشق زار ہے، جانی سار ہے، تمام روپیہ پیسہ ساتھ لے گیا ہوگا، تمہارے لیے کچھ نہ چھوڑ گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھی اور حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی، دونوں پوتیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، جہاں گھر کے اندر تاک میں ایک غار سی بنا رکھی تھی جس میں روپیہ پیسہ رکھا کرتے تھے، وہاں چھوٹے چھوٹے روڑے ڈالے، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ نبی نے دادا کا ہاتھ پکڑ کے سیدہ اسماء لائی، نہیں دادا جان دیکھو، اپنا ہاتھ لگا کر دیکھو، ابا جان ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فرمانے لگے، اچھا کیا تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا ہے، تمہیں تنگی نہیں آئے گی۔ اسماء کہتی ہے، جس وقت کا یہ واقعہ ہے، یہ ہمارے دادا نے آ کر ہم سے پوچھا ہے، ہم 2 دن کے بھوکے تھے، ایک کوڑی گھر میں نہیں تھی۔ سیدہ اسماء فرماتی ہے، کسی کے یہاں ادھار لینے بھی نہ گئی، کوئی یوں نہ کہے تیرا ابا نبی کے ساتھ گیا اب بھوکی مرو گی، میرے کی ڈر کی ماری سارا گھر بھوکا بیٹھا تھا۔ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس نے ہجرت والی رات میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سامان تیار کیا، اور صبح ہوئی تو آیا مکے کا سردار، مکے کی چودھری آئے، سردار آئے اور سارے آ کے پوچھنے لگے، بتا تیرا ابا کہاں ہے؟ سیدہ اسماء فرمانے لگی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی سالی ہے، چھوٹی سی بیٹی ہے ابو بکر کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے۔ مکی والوں نے پکڑ لیا، سر کے بال پکڑے، پہلے بڑا سمجھایا، بتا دے تیرا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی، تم کون ہو تو پوچھنے والے، پوچھ کے دکھاؤ۔ انہوں نے مارنا چاہا، مارنے لگے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان دیکھو، کہنے لگی، تم چھوڑے ہو، تم صرف سردار آئے ہو، تم صرف چودھری آئے ہو، مکے کے معززین آئے ہو، سارا مکہ اکٹھا کر لو، بڑے بڑے بہادروں کو بلا کے لاؤ، اور رب ذوالجلال کی قسم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، آؤ میدان میں، یہ عشق کا کھیل ہے۔ میں ابو بکر کی لخت جگر ہوں، اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا، اسماء بتانا نہیں ہم کدھر گئے۔ تجھے نبی نے جو کچھ فرمایا تجھے کبھی شرم آئی کہ میں یہ نہ کروں؟ حضور نے منع فرمایا، اسماء مار کھا رہی ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آگے بڑا ابو جہل
سر کے بال پکڑ کر گھما کر پٹاخ سے پتھر میں دے مارا، پیشانی پتھر کی نوک میں جا کے لگی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ سیدہ اسما کہنے لگی قیمہ تو بنا سکتے ہو، امام الانبیاء کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ تمہارا مقابلہ معمولی آدمی سے نہیں، بے شک لڑکی ہوں، بے شک عورت ذات ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں قریش کی بیٹی ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہوں، اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے میری ہڈیاں ختم کر سکتے ہو مگر سرکار کا پتہ نہیں بتا سکتے۔ اور پھر اندازہ لگاؤ، ابھی مار پڑی ہے، دن میں مارا ہے انہوں نے، رات کو پھر کھانا لے کر 4 میل کی غار ثور کی چڑھائی اکیلی طے کر کے سرکار کے لیے کھانا لے کر کے گئی۔ ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا جنہوں نے اتنی بڑی مشکلات میں، رات اندھیری میں، پہاڑ ہے، جانوروں کا ڈر ہے، دشمنوں کا ڈر ہے، عزت آبرو کا ڈر ہے، مگر سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں کھانا لے کر رات کو پہنچی۔ یہاں ماتھے میں زخم ہے، پیشانی میں زخم ہے، منہ سوجا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ نے دیکھ کے پوچھا اسما یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا میرے آقا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا نہیں تیرا منہ سوجا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور بنی ہے۔ حضرت اسما کی چیخ نکل گئی، میرے آقا مکے کے ابو جہل نے، چودھریوں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مبارک ہو ابو بکر کے گھرانے، تمام کے تمام نے میرے لیے مار کھائی۔ یہ وہی سیدہ اسما ہے جو غار ثور میں کھانا لائی، جس نے ہجرت کے وقت میں کھانا باندھ کر دیا، جس نے مکے والوں کے ہاتھ مار کھائی مگر حضور کا پتہ نہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مدینے پاک میں آ گئی، اتنی غربت تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، وہ نہایت مسکین غریب آدمی تھے۔ علماء کرام نے لکھا کہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں چنتی تھی، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی تھی، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر پی لیا کرتی تھی، اور ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سر پہ کھجوروں کی گٹھلیوں کا گٹھڑ لیے آ رہی تھی، آپ اونٹنی پہ سوار تشریف لائے اور آپ نے اونٹنی بٹھا دی۔ ایک میری رشتہ دار ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، دوسرے سامان ہے، سامان بھی رکھ لیں گے، یہ بھی سوار ہو جائے گی، پاؤں پیادہ چلنے سے بچے گی۔ فرماتی ہے میں اونٹنی پر سوار نہیں ہوئی، اپنی گٹھڑی لیے میں آگے کو نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اٹھا لیا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے تیرے لیے سواری بٹھائی تھی، تو بیٹھی نہیں، سواری نے سوار نہیں ہوئی۔ اندازہ لگاؤ، سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے زبیر بڑا غیور آدمی ہے، میرا خامند بڑا غیرت والا ہے، کہیں یوں نہ کہے تو دوسرے کی اونٹنی پہ سوار ہو کر کیوں آئی؟ غیرت اتنی، تقوی اتنا، پرہیزگاری اتنی، شجاعت اتنی، بہادری اتنی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرزند عطا فرمایا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ حضرت عبداللہ ہے
جو مدینے پاک سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے میں اکٹھے گئے ہیں، ملک شام سے دونوں کے لیے اطلاع آئی ہے کہ حسین سے اور عبداللہ سے دونوں سے زبردستی بیعت لو۔ ایک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہے، دوسرا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا ہے، سالی کا بیٹا ہے، ان دونوں سے بیعت لو ورنہ یہ دونوں اکڑیں گے، یہ دونوں خراب کریں گے۔ چنانچہ مدینے پاک کے گورنر نے ان کو یہ پیغام بھیجا، یہ راتوں رات دونوں حضرات نکل آئے۔ یہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن پیدا ہوا آپ کی جھولی میں لا کے رکھا گیا، جیسے سیدنا حسین کو حضور نے گھٹی پلائی، ایسے ہی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں چہارا چبا کر حضرت عبداللہ کے حلق میں گھٹی کے طور پر ڈال دیا۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں مجھے عبداللہ بن زبیر کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آتی رہی۔ اندازہ لگا اس بچے کا جس کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی پلائی اور پھر اپنے لعاب کی گھٹی پلائی، اپنے ابو مبارک کی گھٹی پلائی۔ سیدہ اسماء کہتی ہے میرا بچہ بڑا خوش نصیب نکلا کہ اس نے پیدا ہوتے ہی حضور کا دیدار کیا۔ توجہ رکھنا، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی پلائی اور گود میں لیے بیٹھے تھے اور پیشانی پہ بوسہ دیا، خدا کی قسم وہ پیشانی کتنی برکت والی بن گئی ہوگی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، وہ جوان کتنا مقدروں والا ہوگا۔ اور ایک عجیب ارشاد فرمایا، پیشین گوئی فرمائی، عبداللہ بن زبیر کو گود میں لے کر پیدا ہوئے ہیں، دوسرے دن بھی نہیں، پہلا دن ہے پیدائش کا۔ یوں فرمایا 2 بھیڑیوں کے درمیان مینڈا ہے، 2 بھیڑیوں کے درمیان مینڈا ہے۔ صحابہ کرام تو سوچا کرتے تھے نا کہ نبی کا فرمان کوئی مذاق تو نہیں ہوتا، نبی اللہ کے امر کے بغیر بولتا ہی نہیں، سانس نہیں لیتا نبی اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر۔ چنانچہ وہ آ کر کے وقت ثابت ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کربلا میں ٹکرائے کوفے والے اور عبداللہ بن زبیر کو بیت اللہ میں شہید کیا گیا۔ ایک طرف حجاج ابن یوسف تھا، ایک طرف یزید تھا، 2 بھیڑیوں کے درمیان میں یوں مینڈا بنا۔ پھر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگھیاں لگوائی، یہ خون نکلوانے کے لیے لگواتے ہیں، سینگھیاں لگوائیں، پرانا علاج ہے آج کل تو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جلمہ چوک لگوایا کرتے تھے، سینگھیاں لگوایا کرتے تھے، خراب خون نکل جائے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگھیاں لگوائیں، خون نکلا، برتن میں جمع فرمایا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے فرمایا لو اس خون کو لے جاؤ، کسی اچھی جگہ ڈال کے آنا، کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، کسی ایسی جگہ ڈال کے آنا جہاں بے ادبی نہ ہو جائے، کسی کا پیر نہ آئے، ادب کے ساتھ کسی زمین میں کسی جگہ دفن کر کے آ جاؤ۔ عرض کیا بہت اچھا، برتن لے کے گیا ابن زبیر، حضرت عبداللہ امام حسین کا ساتھی، مدینے سے یکدم ہجرت کرنے والے، مدینے سے راتوں رات نکلنے والے، بہادر جوان، یہ حضور کا بھانجا ہے، وہ حضور کا نواسا ہے۔ لگا بہت اچھا کہ ایسی جگہ ڈالوں گا انشاءاللہ کہ بالکل بے ادبی نہیں ہوگی۔
دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پی لیا. ذرا جلدی آ گئے حضور کے اندازے سے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عبداللہ جی حضور جلدی آ گیا, کہاں ڈال کے آیا؟ کسی ایسی جگہ تو نہیں ڈالا جہاں کسی کا پیر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں, پیر تو کیا کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی. پیر تو کیا پڑے گا, کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی, ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا پھر بھی کس جگہ ڈال کے آیا؟ عرض کے یا رسول اللہ میں نے پی لیا. آپ نے فرمایا جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکتی. جس بدن میں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آ جائے وہ جہنم کے قریب نہیں جا سکتا, جہنم اس کے قریب نہیں آ سکتا. کیسے عاشق لوگ تھے, کیسے دیوانے تھے, رشتہ دار بھی تھے مگر پروانے تھے. ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان زمانوں میں ہے جنہوں نے زبردستی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم انکار نہیں بیعت کرتے اس قسم کے آدمی کی. آج لوگ کہتے ہیں, بات تو اپنی جگہ پہ رہے گی کہ عبداللہ بن زبیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرزند ہیں, مدینہ پاک سے چلے, مکے میں آ کر بیت اللہ میں ٹھہر گئے کہ میں تو دربار الہی میں بیٹھا ہوں, زبردستی بیعت نہیں کروں گا, ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا جب تک میری تسلی نہ ہو جائے. میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بان جاؤں, سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہوں, ابو بکر میری نانا جان ہے, حسین کا نانا کالے کملی والا میرا نانا ابو بکر ہے. کوئی زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لے سکتا, میں مقابلہ تو کر سکتا ہوں. اس لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان, جنہوں نے نبی کی گود میں آنکھیں کھولی ہوں, قریبی رشتہ دار رہے ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بار بار پیار کیا ہو وہ بہادر نہ ہو. اور کون بہادر بنے گا؟ جن کی پیشانی پہ بوسے دیے ہوں وہ بہادر نہیں بنیں گے تو اور کون بنے گا؟ جس کو بار بار گود میں لے کر پیار کیا ہو وہ عبداللہ بن زبیر. بیت اللہ شریف میں قیام ہے, شام سے بار بار فوجیں آتی ہیں, ٹکراتی ہیں, بیعت کرو تمہیں کرنی پڑے گی. فرمایا نہیں, ہرگز نہیں. اس لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان سے راضی, یا مجھ سے راضی, میرا معاملہ پروردگار عالم کے سپرد ہے. میں ڈرنے والا نہیں, دبنے والا نہیں, بھاگنے والا نہیں, بزدلوں کی اولاد نہیں. تجھے معلوم ہونا چاہیے میں ابو بکر کا نواسا ہوں. تمہیں آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کسی اور کا نواسا بھی کوئی ہو سکتا ہے اور وہ جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے. اندازہ لگاؤ, کوئی بدر میں شہید ہوا, کوئی احد میں شہید ہوا, کوئی حنین میں شہید ہوا, کوئی تبوک میں شہید ہوا, کوئی یرموک میں شہید ہوا, کوئی خندق میں شہید ہوا, کوئی کربلا میں شہید ہوا. یہ عبداللہ بن زبیر ہے جو حتیم میں بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے اللہ کے دربار میں شہید ہوا. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے, آپ حضرات کو یاد ہوگا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا, چھری چلا رہے تھے,
اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیجا، اللہ پاک نے جنت سے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دمبا بھیجا، حضرت خلیل اللہ نے اس کو ذبح کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کے سینگ بیت اللہ میں نصب کر رکھے تھے برکت کے طور پر کہ جنت سے آئے ہوئے سینگ ہیں۔ جس مینڈے کو ذبح خلیل اللہ نے کیا ہو، جو دمبا ذبیح اللہ کے بدلے میں آیا ہو، ایک پیغمبر کے بدلے میں آیا، ایک پیغمبر نے ذبح کیا، وہ دمبا کتنا برکت والا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سینگوں کو اٹھا کر بیت اللہ میں نصب کیا، خلیل اللہ نے لگائے ہوں گے، ذبیح اللہ نے پکڑائے ہوں گے۔ ارے جس دن عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، بیت اللہ میں وہ سینگ بھی شہید ہو گئے۔ صرف بات اتنی ہے کہ پروپیگنڈا ہے اس طرف کا، لوگ رات دن ہائے ہائے کرتے پھرتے، عبداللہ بن زبیر کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ عبداللہ بن زبیر کو مقام ملتزم پہ شہید کیا گیا، حرم محترم میں شہید کیا گیا، طواف کی جگہ شہید کیا گیا، بیت اللہ میں شہید کیا گیا، اللہ کے دربار میں شہید کیا گیا، سر کاٹ کر درخت پہ لٹکا دیا گیا، اعلان کیا گیا آؤ باغی کا مزہ دیکھو۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر گورنر کے دربار میں لے جایا گیا، ادھر عبداللہ ابن زبیر کا سر کاٹ کر گورنر نے وقت کے مکے کے حاکم نے میدان میں لٹکا دیا، آؤ ہمارا مقابلہ کرنے والے کا سر دیکھو۔ وہی ایک حالت ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا یا ابو بکر کا نواسا اور حسین کا دارا یار ایک رات میں مدینے سے نکلنے والے۔ اب ایک سوال تھوڑا سا اٹھتا ہے، میں اس کا بھی جواب عرض کر دوں کہ صاحب جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے، پھر کربلا میں اکٹھے کیوں نہ گئے؟ کئی لوگ کیسٹ سن کر یہ اعتراض کر دیں گے کہ جب مدینے سے اکٹھے آئے تھے پھر آگے کیوں نہیں گیا، ساتھ چھوڑ دیا نا؟ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ عبداللہ بن زبیر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیا اور فرمایا وہ وہی کوفے والے ہیں جنہوں نے تیرے ابا کو شہید کیا، نہ جاؤ، وہ بے وفا لوگ ہیں، بے مربت لوگ ہیں، وہاں نہ جاؤ، اور فرمایا کم سے کم عورتوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ۔ حضرت حسین عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہو کر کے نہیں گئے، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے کے بجائے فرمایا اللہ کا جو امر ہے وہی ہوگا، میں جاتا۔ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، فاطمۃ الزہرا دنیا میں نہیں تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ جس دن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں شہید کیا گیا، سیدہ اسماء زندہ تھی، ابو بکر کی بیٹی زندہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی زندہ تھی، جس نے حضور کی جگہ ہجرت والی رات مار کھائی۔ ساری دنیا نے عبداللہ بن زبیر کے سر کو دیکھا، سیدہ اسماء بھی تشریف لائی، اندازہ لگاؤ بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہو، گلا کاٹ کر سر الگ کر لیا گیا ہو، پھر درخت پہ لٹکا دیا گیا ہو یا کسی اونچی چیز پہ لٹکا دیا گیا ہو، آؤ ہمارا مقابلہ جو کرے گا یہ حال بنے گا۔ اندازہ لگاؤ، اماں آئی، سیدہ اسماء تشریف لائی، ابو بکر کی لگتے جگر آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں کھانا لے جانے والی آئی، حضور کی خدمت گزار آئی، حضور نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی وہ آئی، اور دور کھڑی ہوئی جھولی پھیلائی، کپڑے نہیں پھاڑتی، روتی نہیں، منہ نہیں پیٹتی، بیان نہیں کرتی، جگہ فضا نہیں کرتی، جھولی پھیلا کر کہتی الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی میں میرے بیٹے کو قبول کر لیا۔ بوڑھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا
میرے اپنے اندازے میں تقریباً 65-70 سال کی عمر ہوگی حضرت اسما کی، جس وقت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا، بیت اللہ میں شہید کیا۔ یہ اور بھی دردناک بات ہے کہ اللہ کے گھر میں شہید کیا، اور پھر وہی انجام رکھا، سر کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ لوگوں میں کہا گیا دیکھو ہمارے مقابل کا حال کیا بنا۔ مبارک ہو اسما، تجھے لکھ لکھ مبارک ہو، تو نے ایسا فرزند جنا جو باطل کے سامنے ڈٹ گیا، سر کٹوا تو دیا مگر جھکا نہیں۔ کیسے جھکائے؟ اماں نے نہیں جھکایا، اور کے ساتھ ہو کر بیٹا کیسے جھک جائے؟ بیٹا کیسے جھک سکتا ہے؟ پہلے تو دور کھڑی ہو کر حضرت اسما نے جھولی پھیلائی، دعا کی، سجدہ شکر ادا کیا، یا اللہ میری زندگی میں میری امانت ٹھکانے لگ گئی، میں بڑی خوش ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لیا، میں بڑی خوش ہوئی، میرے بیٹے نے سر دے دیا، ایمان نہ دیا، سر دے دیا، دین نہ دیا، سر دے دیا، اپنی آن نہ دی، سر دے دیا، اپنے نانا کی آن نہ دی، ہٹ نہ جائے گا؟ کہ کتنے اللہ والے لوگ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے اور جانثار تھے، جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں۔ ادھر بڑے بڑے ظالم افسر بیٹھے ہیں، گورنر بیٹھا ہے، وقت کے حکمران بیٹھے ہیں۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو قبولیت کی دعا مانگی، پھر سجدہ شکر ادا کیا، پھر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لگتے جگر کو فرمانے لگی مرحبا مرحبا یا ابن صالح، او مبارک ہو میرے بیٹے، آج تیری اماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے تجھے حق پرستی کرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا، سر تن سے الگ دیکھ لیا، تمام کا تمام منظر دیکھ لیا، میں روتی نہیں، میرا دل ٹھنڈا ہوا، میں نے تجھے حلال کا جنا، میں نے تجھے وضو کر کر کے دودھ پلائے، میں نے ساری رات تہجد پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے، میں نے تیرے کان میں ہزاروں قرآن ختم کیے، میں نے تجھے جھولی میں لے کر لاکھوں قرآن کریم پڑھے، اے عبداللہ مرحبا یا ابن صالح، او مبارک ہو آج تیری اماں کا کلیجہ ٹھر گیا، مبارک ہو بیٹے، مبارک ہو۔ وقت کے حکمرانوں نے جب یہ دیکھا کہ سیدہ اسما رونے کے بجائے، دھاڑ دھاڑ کرنے کے بجائے، چیخ و پکار کرنے کے بجائے یہ تو اور خوش ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا، زمین میں دفن کر دیا، نشان نہ رہنے دیا، بالکل برابر کر دیا۔ سیدہ اسما کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لائی، جھولی پھیلائی، قبولیت پر شکریہ ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد فرمانے لگی میں نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب آدمی کی قبر کا نشان بھی ختم ہو جائے اللہ پاک کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور آواز آتی ہے او میرے بندے آج تیرا دنیا سے نشان بھی مٹ گیا۔ اللہ پاک کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، مالک کائنات اپنے بندے پہ رحم فرماتے ہیں اور میرے بندے تھا تو گنہگار، تھا تو میرا نافرمان، دنیا میں تیری کتنی شہرت تھی، آج مٹی کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ تو سیدہ اسما فرماتی ہے میں نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کی قبر کا نشان مٹا دیا جائے اللہ کی اور زیادہ اس پہ رحمت آتی ہے۔ فرمایا بیٹے
مبارک ہو، تجھے زندگی میں اونچا دیکھا، جھولی میں اونچا دیکھا، نبی کی جھولی میں اونچا دیکھا، اور کل تیرے سر کو بہت اونچا دیکھا، اور آج رحمت کی جھولی بھرتے ہوئے تجھے دیکھا۔ یہ سارا خاندان قربانیاں دینے والا ہے، سارے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، بیت اللہ میں شہادت دی ہے، مکے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سر کٹایا، مقابلہ کیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسما تم روتی نہیں؟ ابو بکر کی بیٹی، تم نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا، آنسو ایک نہ آیا؟ تم نے قبر کا نشان مٹا ہوا دیکھا، آنسو ایک نہ آیا؟ نہ تجھے کپڑے پھاڑتے دیکھا، نہ تجھے روتے دھوتے دیکھا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگی میرا قرآن کریم پہ ایمان ہے، میرا یقین ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شہید اتنا اونچا ہو جاتا ہے، شہید اتنا بلند ہو جاتا ہے، شہید کا مرتبہ اتنا بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے، اور لوگوں جو میری راہ میں سر کٹا گیا اس کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک نمایاں فرق دیکھیں آپ، چھوٹا سا نقطہ ہے، توجہ کریں۔ اللہ میاں نے فرمایا جو میری راہ میں مارا گیا اس کو مردہ نہ کہو، اور جو اللہ کے گھر میں مارا گیا اسے مردہ کون کہے گا؟ راہ تو اللہ کی پورا عالم ہے، پوری دنیا ہے، پورے قرۂ ارض پر کسی ملک کے کسی خطے پر اللہ کے نام پہ جو مار کھائے گا وہ اللہ کا راہ بن جائے گا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور یہاں حالت یہ بنی ہوئی ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹے کی قبر کا نشان ختم ہوا دیکھ کر آئی، دعا مانگ کر آئی، بیت اللہ شریف میں آ گئی، یہاں آ کر کے کہتی ہے میرا دل ہو تیرا در ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ سیدہ اسماء کہتی ہے او اس بیت اللہ کے مالک، میرے بیٹے کا خون اس گھر میں بہایا گیا، اس در پہ بہایا گیا، قبول فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری راہ میں سر کٹا دے، جو میری راہ میں شہید ہوا اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اور جو اللہ کے گھر میں شہید ہو گیا، جو اللہ کے دروازے پہ شہید ہو گیا، جو پروردگار عالم کے حرم میں شہید ہو گیا، اور نبی بیٹا سیدہ اسماء کا ہے جو نبی کا کھانا لے کر غار ثور میں گئی، جس نے نبی کی عظمت کے لیے مار کھائی، جس کی پیشانی میں پتھر لگے، جس کو پٹک سے گما کر زمین پر نہیں پتھر پہ مارا گیا، قریش میں سے ہے، ابو بکر کی صاحبزادی ہے، عبداللہ بن زبیر کا بہت بڑا ہوتا۔ وہ ساتھی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے پاک سے اکٹھے چلے اور وہاں سے پیغام اکٹھے آئے اور یزید کی فوج نے مارا۔ تو میں آپ حضرات کے لیے جتنی مجھے چیزیں مل سکی اس بارے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر قرآن کے قاری تھے، علم کے مالک تھے، نمازی تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑا پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا، اور یہ پیار ہی کا نتیجہ تھا کہ سر دے دیا مگر اپنے نبی کے دین پر آنچ نہ آنے دی۔ بل احیاء، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، او لوگوں جو میرے نام پر مارا گیا، جو میری راہ میں شہید ہو گیا، جو میرے گھر میں ہو گیا، اس کا تو کہنا کیا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ میرے پاس زندہ ہے، میں خدا کھلاتا ہوں وہ کھاتے ہیں۔
یوں فرمایا تو وہ تو شہداء میں سے ہیں، پروردگار عالم نے شہید کو بہت بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، جن کی دنیا میں اتنی بڑی عظمت ہو کہ ان کو مردہ نہ کہو، اور پھر فرمایا دل سے مردہ خیال نہ کرو۔ چلو جس زبان سے مردہ نہ کہیں گے، ہیں تو مردے، مر تو گئے نا آخر۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں، سارے کہو سبحان اللہ۔ بھئی آدمی آخر بے جان تو ہو ہی گیا نا، اللہ کے نام پر کٹا تو مر گیا، ویسے مرا تو مر گیا، مر تو گیا نا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اے خبردار، جو بخار سے مر گیا وہ مر گیا، جو عورت کے پیچھے مر گیا وہ مر گیا، جو جائیداد کے پیچھے مر گیا وہ مر گیا، جو دولت کے پیچھے مر گیا وہ مر گیا۔ فرمایا جو میرے نام پر سر کٹا گیا بل احیا، وہ زندہ ہو گیا، اور ایسا زندہ ہوا اب موت نہیں آئے گی، ایسا زندہ ہوا کہ اب موت نہیں آنی، لاکھ سال کے بعد موت نہیں آنی، 1000 سال کے بعد موت نہیں آنی، بلکہ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں شہید لوگ التجا کریں گے، الہی ہم کو بار بار بھیج، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، پھر تیری راہ میں سر کٹا کے آئے، بڑا مزہ آیا۔ آواز آئے گی نہیں، میرے قانون کے خلاف ہے، میرے اصول کے خلاف ہے، تمہاری ایک دفعہ کی بڑی کمائی ہے، یہی تمہیں کافی ہے۔ میں تیرے ورگے بھی اللہ کے حضور میں التجا تو کریں گے۔ قرآن کریم میں جب نیکیوں کا پلہ ہوا میں اڑ جائے گا، گناہوں کا پلہ بھر جائے گا، جب پھنس جائیں گے سب کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، خدا کی قسم، اے مالک تیری عزت کی قسم، مسجد سے باہر نکلوں گا ہی نہیں، اذان میں ہی دیا کروں گا، صفے میں بچھایا کروں گا، ہر وقت مسجد میں رہوں گا۔ ایک اور مقام پہ لوگ کہیں گے وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ یا اللہ ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے، کچھ کما لائیں گے۔ فرمایا ہاں پہلی دفعہ تو تم بڑی اچھی کمائی کر کے لائے ہو، اب اور کمائی کر کے لاؤ گے، میرے قانون کے خلاف ہے۔ جب تو نے میرے قرآن کی نہ مانی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی، میرے کلام کو نہ مانا، نمازوں کی پرواہ نہ کی، دین کی پرواہ نہ کی، اب تمہیں بھیج دوں گا تو تم پھر بھی بھول سکتے ہو۔ تم نے کالی کملی والے کی زبان پر یقین نہ کیا، آج آنکھوں سے دیکھ کر زیادہ یقین کر لو۔ جاؤ، میں نے اس طرح نہیں کرتا، پھینک دو مونڈے منہ جہنم میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سارے صحابہ کرام سچے پکے حق پرست نذرانہ جانوں کا پیش کرنے والے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں لوگوں انہیں کچھ نہ کہو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، جنہوں نے، اور تم نے کسی کو 4 آنے دیے ہوں گے، روپیہ دیا ہوگا، 1000 دیا ہوگا، لاکھ دے دیا ہوگا، اصل تو دے کون اللہ کے نام پہ، لاکھ روپے اللہ کے نام پہ، توبہ 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 توبہ، سارے خاندان کی جان نکل جائے۔ سنتے ہی آپ کے گھر والے بغیر موت کے مر جائیں گے، لو ہم مر گئے، 1 لاکھ دے آئے ہو، کون دے؟ اور خدا کی قسم قربان جاؤں ان کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ جنہوں نے سر کا نذرانہ پیش کر دیا، الہی یہ سر حاضر ہے، سر کٹا دیے، سر کے نذرانے پیش کر دیے، تمام عمر اللہ اللہ میں گزار دی، دائم زندگی گزار دی، ماں باپ کو خوش رکھا، نبی کو خوش رکھا، صحابہ کرام کو خوش رکھا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھتے رکھتے اتنا راضی رکھا کہ سر کا نذرانہ اخیر میں آ کر کے پیش کر دیا۔
وہ کہا کرتے نا لوگ پڑا رہوں گا در پہ تیرے کبھی تو میرا سلام ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جو ساری عمر در پہ پڑے رہے اور جب تک سلام قبول نہیں ہوا گئے نہیں. کبھی تو آئے گی باری میری کبھی تو میرا قیام ہوگا. کسی نے جان دے کر قربانی ثابت کر دی, سر دے کر ثابت کر دی, کسی نے سارا مال دے کر کے ثابت کر دیا. یہ ثابت کر دیا یہ جان بھی, یہ مال بھی, یہ عزت بھی, یہ آبرو بھی, یہ حکومت بھی, یہ گورنری بھی, یہ تمام کے تمام اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہیں. تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں. تو صحابہ کرام میں سے بے شمار لوگ, یہ نبی کا خاندان ہے. سید آسمہ دودھ پلانے والی ہے, قرآن پڑھ پڑھ کر, ساقے کاٹ کاٹ کر. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سید آسمہ کھجوروں کی گٹھلیاں گھول کر کے پی کر قرآن کریم پڑھا کرتی تھی, ساری رات قرآن پڑھا کرتی تھی. آج ان عورتوں سے پوچھو جو 50 قسم کی نعمتیں کھا کر رات کو کروٹیں نہیں بدلتی, فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی. جو عورت صبح شام نماز نہیں پڑھتی اس کی گود سے ولی پیدا ہوں گے, پھر بدماش پیدا نہ ہوں گے. اس گود سے کیسے ولی آئے گا جو عورت نماز کے قریب نہیں جائے؟ اس باپ کی کمائی کھا کر کے اولاد کیسے ولی بنے گی جو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا, حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا؟ آ ہی نہیں سکتی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سید آسمہ کو مبارکباد دو جو گٹھلیوں کو سارا دن چن کے لاتی ہے, گلی میں مدینے کے باہر باغوں میں جاتی ہے, پردے سے پہلے گٹھلیاں اکٹھا کر کے لاتی ہے, ہاون دستے میں کوٹتی ہے, کچھ اونٹ کو کھلاتی ہے, کچھ خود پانی میں گھول کر پی کر ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہو سیدہ آسمہ کی قبر پہ, اور کروڑہ رحمتیں نازل ہو عبداللہ بن زبیر کی قبر پہ اور حضرت زبیر کی قبر پہ اور سارے صحابہ کرام کی قبر پہ. اللہ پاک ہم سب کو ان کا خادم اور غلام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ برۃ الکرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على